الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ حضرات محترم، ہر مسلمان یہ بات جانتا ہے کہ اللہ مالک نے یہ دنیا کے اندر جو ہمیں زندگی عطا کی ہے یہ ایک امتحان ہے، اور اس امتحان کے اندر اللہ رب العزت انسان کے متعلق صرف ایک چیز دیکھنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ کون انسان اچھے کام کرتا ہے۔ اور یہ ایک فطرت ہے، امتحان کی تیاری کے لیے ایک گائیڈ کی ضرورت ہوتی ہے، ایک ٹیچر کی ضرورت ہوتی ہے جو اس امتحان کے لیے اس کی رہنمائی کرے۔ اور یہ بات بھی ہر مسلمان جانتا ہے کہ اللہ نے انسانوں کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے 1,24,000 انبیاء کو دنیا میں بھیجا۔ یہ انبیاء اور رسل ہوتے تو ہماری طرح انسان ہیں، لیکن ہمارے اور ان کے درمیان جو فرق ہے وہ یہ ہے یوحا الی انما الہکم الہ واحد، ان کی طرف اللہ الہ واحد جو ہے اس کی طرف سے وحی آتی ہے، ہمارے اوپر نہیں آتی۔ یہ انعام اور یہ فضیلت انہیں ہم سے اتنا بلند کر دیتی ہے جتنا زمین سے آسمان بلند ہے۔ اگر فطرتاً دیکھا جائے، جس طرح میں اور آپ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، ہر نبی اسی طرح دنیا میں تشریف لائے، جس طرح ہمارے بہن بھائی ہوتے ہیں ہر نبی کے ساتھ اس طرح معاملہ ہوا، جس طرح اللہ نے ہمیں اولادیں عطا کی ہر نبی کو اللہ نے یہ نعمت سے نوازا، لیکن ہمارے اور ان کے درمیان برابری نہیں ہے، ہم سے وہ بہت بلند اور عظمت
ان کی یہ ہے یوحا الی انما الہکم الہ واحد. ان کی ڈائریکٹ اللہ رہنمائی کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ کہ وہ ہمیں اس امتحان کی تیاری کے لیے ہمیں گائیڈ کریں. جس امتحان کے بعد ہمیں یا کامیابی ملنی ہے یا ہمیشہ کی ناکامی. آج کی مجلس میں یہ بات عرض کرنی ہے کہ رسولوں کی بعثت کا مقصد کیا تھا اور ہم ان کے ساتھ کیا کھلواڑ کر رہے ہیں. اللہ رب العزت انبیاء اور رسل کے متعلق سورۃ انبیاء میں فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول. یہ بات یہ اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ پہ جو کتاب نازل کی اس کی سورۃ الانبیاء 17واں پارہ، اس میں اللہ نے فرمایا وما ارسلنا من قبلک من رسول. میں نے آپ سے پہلے کوئی ایسا رسول نہیں بھیجا. اس کی بنیادی مقصد اور ان کا ماٹو صرف ایک ہی ہے. آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کیا تھا وہ؟ انہ لا الہ الا ہو. کہ یہ بات جان لو، اپنے دل پہ لکھ لو. ہر نبی نے اس بات کی دعوت دی کہ اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی الہ نہیں ہے. انہ لا الہ الا، مگر اللہ ہے. مالک کیا ہمیں بتانا چاہتے ہیں؟ کہا چونکہ میں تمہارا الہ ہوں، انا فاعبدون، تم نے عبادت کرنی ہے تو صرف میری عبادت کرنی ہے. اور انبیاء رسل، ان کی عزت، ان کی تکریم، ان کا سب کچھ اپنی جگہ، لیکن یہ عبادت کے لیے نہیں آئے، یہ عبادت سکھانے کے لیے آئے ہیں، اللہ سے ملانے کا طریقہ بتانے کے لیے آئے ہیں. کوئی بھی ایسا نبی نہیں ہے جسے اللہ نے مبعوث کیا ہو اور اس نے اپنے ذاتی اغراض و مقاصد کے لیے لوگوں کو استعمال کیا ہو. ایسا ممکن نہیں ہے. آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے انسانوں پہ اتنے انعامات کیے ہیں. اللہ رب العزت فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. میں نے جو تم پہ نعمتیں دی ہیں، تم پہ جو انعام کیے ہیں، تم کبھی گن بھی نہیں سکتے. لیکن اللہ نے کسی انعام پہ، کسی نعمت پہ یہ نہیں کہا میں نے تم پہ احسان کیا ہے. صرف ایک نعمت پہ اللہ نے کہا میں نے تم پہ احسان کیا ہے. وہ نعمت کیا ہے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں نعمت کہا؟ آپ کی بعثت کا مقصد کیا؟ سورۃ آل عمران آیت نمبر 164 اللہ رب العزت فرماتے ہیں لقد من اللہ، البتہ تحقیق تمہارے رب نے تم پہ بہت بڑا احسان کیا ہے. کیا احسان ہے؟ اذ بعث فیہم رسول، تم میں ایک ایسا رسول مبعوث کیا فی انفسہم، جو تمہارے ہی من میں سے ہے، تمہارے خاندان میں سے ہے، تمہاری نسل میں سے ہے. من انفسہم. کیوں مبعوث کیا؟ یتلو علیہم آیاتی، کہ وہ اللہ کی آیتیں کی تلاوت کرے تم پہ. اللہ کی آیتیں کیا ہے؟ الحمد کے الف سے لے کر والناس کی سین تک اللہ نے یہ امتحان کی تیاری کے لیے ہمیں کتاب دی. آخرت میں کامیابی کا رستہ بتایا. کہا ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. اللہ نے یہ قرآن جو نازل کیا ہے اپنے حبیب کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، یہ قوموں کی سب سے سیدھی رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. تو سیدھا رستہ کون سا ہے؟ جو جنت کی طرف جاتا ہے. اللہ ہمیں اس رستے پہ چلا دے. وہ کس طرح چلتے ہیں؟ کیسے وہ رستہ ملتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں میرا احسان تم پہ یہ ہے کہ میں نے تم پہ وہ رسول مبعوث کیا یتلو علیہم آیاتہ،
جو تم پہ میری آیات کی تلاوت کرتا ہے، تمہیں پڑھاتا ہے، اور یہ آیات کی تلاوت، انہیں دیکھنا، انہیں پڑھنا انسان کا تزکیہ نفس، اس کے من کو طہارت اور پاکیزگی کی طرف لاتا ہے، اسے گندگی اور پلیدگی سے نکالتا ہے۔ پیغمبروں کا مقصد ہی انسانیت کو غلاظتوں سے نکالنا ہوتا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری تمہاری مثال اس طرح ہے کہ تم سب جہنم کی طرف بھاگ بھاگ کے گر رہے ہو، میں تمہاری کمر سے پکڑ پکڑ کے جہنم سے بچا رہا ہوں۔ وہ بچانا کس طرح ہے کہ اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں اور انسانوں کو پاک کرتے ہیں۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آیتیں نازل ہوتی تو اس وقت نبی کریم پہلے مردوں کی جماعت کے اندر آ کے انہیں بیان فرماتے، لوگ ان آیات کو سیکھتے، انہیں یاد کرتے، جو لکھنا جانتا تھا وہ لکھ لیتا، جو نہیں جانتا تھا وہ پڑھ لیتا، اسے یاد کر کے اپنے سینے میں محفوظ کر لیتا۔ اور پھر کہا، جب تک ہم پہ 10 آیتیں نازل ہوتی آپ ہمیں وہ پڑھ کے سناتے، ہم انہیں یاد کر کے جب تک ان آیات پہ عمل نہیں کر لیتے تھے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ تو انسانوں کی تطہیر، ان کی پاکیزگی، انہیں غلاظتوں سے نکالنا، انہیں جہنم سے بچانا، رسولوں کا مقصد صرف یہی ہوتا ہے، اور وہ اللہ اور انسانوں کے درمیان ایک سفیر کی حیثیت رکھتے ہیں، اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے ہیں، اور لوگوں کی طہارت اور پاکیزگی کے لیے محنت اور کوشش کرتے ہیں۔ اس کے لیے انہیں کتنی ہی مصیبتیں کیوں نہ اٹھانی پڑے، کتنی ہی مشقتوں سے کیوں نہ گزرنا پڑے، وہ اللہ کا پیغام بہرحال پہنچاتے ہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اے میرے رسول، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، جو تیرے رب نے آپ پہ نازل کیا ہے، آپ کو بتایا ہے، انسانوں کی ہدایت کے لیے جو اصول اور ضوابط آپ کو دیے ہیں، بلغ ما انزل الیک من ربک، یہ سب کچھ لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ، اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو فما بلغت رسالتہ، آپ نے پھر رسالت کا حق نہیں ادا کیا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، انبیاء کی زندگی کا مقصد ہی ایک ہوتا ہے۔ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الرسل ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام المتقین ہیں، سارے نبیوں کے سردار، سارے رسولوں کے سردار، سارے متقین کے سردار، آپ کی بات اللہ نے ہر نبی کو بتائی کہ میرے ایک رسول آنے والے ہیں جو انسانوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے سب سے بہترین کام کریں گے دنیا میں۔ ہر نبی کی چاہت یہ ہوئی، وہ اپنی قوم کو یہ خوشخبری دیتے رہے، یہاں تک کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے تو اللہ نے ان کا نام بھی بتا دیا، پہلے نام کا نہیں پتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کی بات سے معلوم ہوتا ہے، جب ابراہیم علیہ السلام اپنی آزمائشوں پہ چلتے چلتے یہاں تک پہنچے کہ اپنے بیٹے اور بیوی کو بواد غیر ذی زرع، ایک ویران اور بے آباد وادی میں اللہ کا حکم سمجھ کے چھوڑ آئے، اور پھر اللہ سے دعا مانگی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ ایسی وادی میں چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں کوئی انسان نہیں، کوئی کھیتی نہیں، کوئی پانی نہیں جس سے انسان زندہ رہ سکے، صرف ایک ہے، وہ تیرا عزت والا گھر ہے، اس کے علاوہ اس وادی میں اور کچھ نہیں۔ اور یہاں سے معلوم ہوتا ہے یہ پانی، یہ کھیتیاں، یہ ترکاریاں، یہ پھل پھول، ان کی حیثیت نہیں، اصل حیثیت اللہ اور اس کے گھر کی ہے اور اس کی عبادت کی ہے۔ کہا میں تیرے گھر کے قریب انہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اس لیے لیقیموا الصلاۃ، تیرے گھر میں تیری عبادت کرے۔
پھر ایک اگلی آزمائش آئی، ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں بیٹے کے متعلق یہ آیا کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تو انہوں نے خواب سنائی، انہوں نے کہا اے میرے بابا، جو تمہیں حکم دیا جا رہا ہے آپ وہ کر گزریے، میں انشاءاللہ صبر کرنے والا ہوں گا۔ تو سیدنا ابراہیم نے وہ قربانی بھی دے دی، اللہ رب العزت نے ان کی قربانی بھی قبول کر لی۔ اس کے بعد پھر اس بیت اللہ کو بنانے کا، خوبصورت بنانے کا حکم دیا۔ تو اللہ رب العزت نے جب بیت اللہ کی تعمیر کا حکم دیا تو دونوں باپ بیٹا اللہ کے گھر کی تعمیر پہ لگ گئے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، جب میرے گھر کی دیواروں کو بلند کیا ابراہیم اور اسماعیل نے، اور جب یہ بن گیا تو اللہ سے دعا کیا مانگتے ہیں؟ پہلی دعا، اے میرے اللہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ جو کچھ کیا ہے تیری شان اس سے بھی اونچی ہے، اے اللہ اسے قبول کر لینا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، یہ پہلی دعا مانگی۔ دوسری دعا، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا، اے اللہ مجھ باپ بیٹے کو یعنی مجھے اور سیدنا اسماعیل کو مسلمان بنانا، یعنی اپنا فرما بردار بنانا، ومن ذریتی، ان کی اولاد میں سے بھی، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک۔ تیسری دعا، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اے اللہ اس گھر کے مناسک، یہاں کیا کیا کام کرنے ہیں وہ سکھانا ہمیں۔ وَتُبْ عَلَيْنَا، چوتھی دعا، اے اللہ ہمیں معاف کر دینا، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ اور سب سے عظیم دعا جو سیدنا ابراہیم نے مانگی، وہ اس امت میں بہت بڑا احسان کیا، وہ کیا تھی؟ ربنا وابعث فیہم رسول، اے اللہ یہاں پہ اس رسول کو مبعوث فرمانا جس کا وعدہ تو ہمیشہ کرتا آیا ہے۔ ربنا وابعث فیہم رسول منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اے اللہ یہاں اس رسول کو مبعوث کرنا جو تیرے بندوں کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، جو تیرے بندوں کو پاک کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسپیشلائزیشن یہ تھی کہ آپ اللہ کی آیات کی تلاوت کر کے لوگوں کو پاک کرتے تھے۔ تو رسول اللہ کی بعثت کا مقصد لوگوں کو پاکیزہ کرنا، لوگوں کو طہارت دینا، لوگوں کو گندگیوں سے صاف کرنا، لوگوں کو گناہوں سے بچانا۔ اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 1 اور 2 میں فرمایا الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور بإذن ربهم الی صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، اللہ اعلم بمرادی، ان آیات کا مطلب اللہ جانتے ہیں اور کسی کو دنیا میں علم نہیں ہے۔ کتاب انزلنا، ہم نے اس کتاب کو نازل کیا آپ پر، لتخرج الناس، کیوں نازل کیا؟ تاکہ لوگوں کو نکالیں آپ، کہاں سے؟ من الظلمات الی النور، اندھیروں سے، گمراہیوں سے، ضلالتوں سے، گناہوں کی دلدل سے نکالیں۔ کس طرف؟ الی النور، نور کی طرف۔ نور سے مراد ہدایت کی طرف اور نیکی کی طرف، بھلائی کی طرف، صراط مستقیم کی طرف۔ من الظلمات الی النور، نبی کریم کی آمد کا مقصد کیا بتایا؟ کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ کس طرح؟ صرف یہ آپ نہیں نکال سکتے، بِإِذْنِ رَبِّهِمْ، اپنے رب کے حکم کے ساتھ۔ جس کو رب کا حکم ہوگا اسے ہدایت ملے گی۔ ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ اگر اللہ کے حکم سے ہی ہدایت ملنی ہے تو پھر ہمارا کیا قصور؟ تو میں پچھلے جمعے میں یہ بات عرض کر چکا، ہدایت کے لیے 3 چیزیں ضروری ہیں۔
نمبر 1 فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى، کہ انسان عطا کرنے والا ہو۔ نمبر 2 وَاتَّقَى، دل میں خوف خدا پیدا کرے۔ وَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، اس کے اندر یہ استعداد ہو کہ وہ ہر اچھی بات کی تصدیق کرے، اچھی بات کو قبول کرے۔ ایک مثال ادب کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، ایک مچھر اور بھمرے کی آپس میں دوستی ہو گئی، اور جب دوستی ہو جائے ایک دوسرے کی دعوت کی جاتی ہے، دوست دوست کو بلاتا ہے۔ تو ایک دن مچھر نے بھمرے سے کہا کہ میرے گھر آؤ، میں تمہاری دعوت کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بھمرے نے دوستی کے ناطے کہا ٹھیک ہے میں آ جاؤں گا، اور مچھر کا گھر گوبر کے اوپر، غلاظت کے اوپر ہوتا ہے۔ جب وہ اس کے گھر آیا تو ہر طرف بدبو ہی بدبو، وہ بڑا اس کو کوفت ہوئی، تکلیف ہوئی کہ یہ کیا ہے، بدبو کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ کہنے لگا اچھا میں اس کو دعوت دوں گا۔ جب وہ رواداری رکھتے ہوئے اس کے گھر دعوت میں واپس آیا تو کہنے لگا آپ بھی میرے گھر کسی وقت تشریف لائیں۔ وہ مچھر نے بھی حامی بھر لی، وہ اس کے گھر گیا تو بھمرا چہک چہک کے کبھی گلاب کے پھول پہ بیٹھے اور اسے کہے بیٹھو دیکھو کیسی خوشبو ہے، وہ کہے مجھے تو نہیں آتی۔ پھر دوسرے پھول پہ گیا، کہا اس کی دیکھو کتنی پیاری خوشبو ہے، وہ وہاں پہ بیٹھا، کہا مجھے تو نہیں آتی۔ اسی طرح کافی سارے پھولوں پہ بٹھایا، کہا کیسی خوبصورت خوشبو ہے، وہ کہتا ہے مجھے تو نہیں آتی۔ تو اس نے کہا مجھے اپنا ناک تو دکھاؤ۔ جب ناک دیکھا تو اس میں غلاظت بھری ہوئی تھی۔ کہا تجھے خوشبو کہاں سے آئے؟ خوشبو تو اس کا آئے جس کا ناک صاف ہے۔ اسی طرح پاکیزگی اور طہارت تو اس کو ملتی ہے جو اپنے آپ کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ اللہ ہدایت کی توفیق اسے دیتا ہے کہ جو انسان ہدایت کا طالب ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیو یہ بات یاد رکھیں، رزق اللہ انسان کی طلب پہ نہیں دیتا، وہ اس نے تقسیم کیا ہوا ہے، کوئی اسے مانے یا نہ مانے اللہ دے دیتا ہے۔ لیکن دین، اسلام، بھلائی، اچھائی صرف اسے عطا کرتا ہے جسے پسند کر لیتا ہے۔ یعنی اس بھلائی کو لینے کے لیے اللہ کا پسندیدہ بننا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں اگر ہم کسی کا دوست بننا چاہتے ہیں تو ہم اس کے معیار کو دیکھتے ہیں، یہ کیسا دوست چاہتا ہے، میں اس طرح کا بنوں، میں اس طرح کا بنوں گا تو یہ میری اس کی دوستی رہ سکے گی۔ اسی طرح میرے پیارے بھائیوں، رب کا دوست وہی بن سکتا ہے جو رب کے کہے پہ چلنا چاہتا ہے۔ تو ایک آدمی اڑا ہوا ہے، ان مچھر کی طرح اس کے ناک میں ہی غلاظت بھری ہوئی ہے، تو اسے کسی پھول کی خوشبو کیسے آ سکتی ہے؟ تو یہ باتیں سمجھنے والی ہیں، اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ہدایت کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ انسان اپنا تعلق ایسے لوگوں سے رکھے جو اہل ایمان ہیں، اہل کفر سے، اہل نفاق سے، فاسق اور فاجروں سے دوستی نہ رکھے، کیونکہ جب اس کی دوستی ایمانداروں سے ہوگی تو اللہ فرماتے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمانداروں کا دوست ہے، یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ایمانداروں کو ظلمات سے، اندھیروں سے نکال کے روشنیوں کی طرف لاتا ہے۔ والذین کفروا، جو لوگ انکار کرنے والے ہیں، اولیاؤہم الطاغوت، وہ تو طاغوت کے دوست ہوتے ہیں۔ طاغوت کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ جو بھی سرکشی پہ لوگوں کو آمادہ کرتا ہے۔ کہا یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ طاغوت انہیں اندھیروں روشنیوں سے نکال کے اندھیروں کا باسی بناتے ہیں۔ اس لیے اگر انسان چاہتا ہے کہ اسے ہدایت ملے تو وہ اچھے لوگوں کا ساتھی بنے، اچھے لوگوں سے ملے، اچھے لوگوں کی مجلس اختیار کرے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، آپ کی عزت، آپ کی عظمت اور دنیا میں اللہ کے انعام کا مستحق بننے کا سبب کیا ہے؟ کہ وہ رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھتے تھے، رسول اللہ کے ساتھ کو پسند کرتے تھے، آپ کی بات پہ دل و جان سے نشاور ہوتے تھے، آپ کی زبان مطہرہ سے نکلے ہوئے حکم اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے تھے۔ اللہ رب العزت نے اسی لیے
آج ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو لکھنا یا پڑھنا نہ جانتے ہوں، اکثر لوگ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں، اس کے باوجود ہمارے پاس قرآن کی نعمت بہت کم ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب اس قرآن کی نعمت کو لے کے آئے تھے، لوگوں کو یہی دیا تھا۔ ہمارے پاس یہ نعمت نہیں ہے، ہمارے پاس دنیا کی ڈگریاں بہت ہیں، پی ایچ ڈی ہے، کوئی ماسٹر ڈگری رکھتا ہے، کسی نے بیچلر کیا ہوا ہے، کسی نے کچھ، کوئی انجینئر ہے، کوئی ڈاکٹر ہے، بڑے بڑے مناصب پہ فائز ہیں۔ اگر نہیں ہمارے پاس کچھ تو اللہ کی کلام نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں عزت اور عظمت اللہ نے اس کا ایک معیار مقرر کیا ہے۔ کیا؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اللہ اس قرآن کی وجہ سے قوموں کو عزت دیتے ہیں اور اس قرآن کی وجہ سے قومیں ذلیل ہو جاتی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، نبی کریم کے ساتھی جو تھے ان کی کیفیت یہ تھی، وہ کوئی خیمے میں رہتا تھا، کسی کا گھر نہیں بھی تھا، کوئی بہت اچھے گھروں میں رہتا تھا، امیر ہے یا غریب، مزدور ہے یا صنعتکار، اور مزدور ہے یا بہت بڑا ذمہ دار، کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جس کا سینہ قرآن سے خالی ہو۔ ہر گھر سے قرآن کی آواز آتی تھی۔ بلکہ میرے پیارے بھائیوں، آپ اپنے بزرگوں کو پوچھ کے دیکھ لیں، جنہوں نے پارٹیشن کے پہلے کا زمانہ کچھ دیکھا ہوا ہے، تو اس وقت کیفیت یہ ہوتی تھی کہ لوگ جس محلے میں جاتے صبح، اور وہاں سے اگر گرنتھ کی آواز آتی تو سمجھتے یہ سکھ ہیں، سکھوں کا محلہ ہے، یہ سکھوں کا گھر ہے۔ جہاں بجن بجتا وہاں سمجھتے یہ ہندوؤں کا گھرانہ ہے، اور جس گھر سے قرآن کی آواز آتی سمجھتے یہ مسلمانوں کا گھر ہے۔ آج ہمارے گھروں سے قرآن کی آواز بند ہو گئی، اس آواز نے خاموشی اختیار کر لی، لیکن اس کے باوجود ہمیں کتنا زوم ہے کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ رسول اللہ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جو رسول اللہ نے حکم دیا اس کے مطابق زندگی بسر کریں۔ رسول اللہ نے دلوں کو روشن کرنے کا حکم دیا تھا، مکانوں کو روشن کرنے کا، بازاروں کو روشن کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔ آپ کی محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہم جلوس لے کے بازاروں سڑکوں پہ نکل آئیں، آپ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ نے انسان کو تطہیر، پاکیزگی کی طرف بلایا تھا۔ انسان اپنے زندگی، اپنے جسم، اپنی آنکھیں، اپنی زبان، اپنے اخلاق کو پاک اور صاف کرے۔ ہم نے محبت رسول جس چیز کا نام لے لیا ہے، حقیقتاً یہ محبت رسول نہیں ہے۔ محبت رسول کیا ہے؟ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ جس نے میرے طریقے سے پیار کیا، جس نے میرے طریقے سے پیار کیا، حقیقتاً اس نے میرے ساتھ پیار کیا، اور جس نے میرے ساتھ پیار کیا وہ سمجھ لے وہ جنت میں میرے ساتھ جائے گا۔ اللہ ہمیں اپنے نبی کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ حقیقتاً رسول اللہ کی اطاعت آپ کی محبت ہے۔ اگر ہم زبان سے کچھ بھی کہتے رہیں، اس زبانی کلامی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ ہم کہیں رسول اللہ بڑے خوبصورت تھے، تو وہ تو تھے ہی، یہ انڈرسٹوڈ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک اس طرح تھی، یہ انڈرسٹوڈ ہے، اللہ نے بڑی خوبصورت بنائی تھی۔ آپ کے بال اس طرح تھے، بڑی خوبصورت تھے، اللہ نے نبیوں کو سب سے زیادہ خوبصورت بنایا ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ جس مقصد کے لیے وہ نبی آئے وہ ہم نے بلا دیا، تو یہ باتیں کرنے کا مقصد کیا؟ ہمارے کہنے سے اللہ نے جو خوبصورتی، جو حسن آپ کو عطا کیا تھا، ہم وہ تو نہیں بن سکتے۔ ہم کیا بن سکتے ہیں؟ جو رسول اللہ کی سیرت تھی ہم اس کی نقل کر سکتے ہیں۔ ہم میں سے کوئی بھی دنیا کا شخص رسول اللہ کی طرح چہرہ نہیں بنا سکتا اپنے، لیکن ہم آپ کے طرز عمل کی طرح اپنا طرز عمل تو بنا سکتے ہیں۔ اللہ مالک ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، صحابہ کی کیفیت کیا ہوتی تھی؟ ایک رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، دیکھا حضرت ابو بکر کو، وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ دیکھیں مسلمان کی کیفیت کیا ہوتی ہے،
والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، ان کی راتیں بھی بیتتی ہیں یا سجدے یا قیام کے اندر۔ اللہ نے تعریف مسلم کی یہ کی ہے، کیا ہماری راتیں زندہ ہیں اس طرح؟ آپ نکلے اپنے کسی کام کے لیے، سیدنا ابو بکر کے پاس سے گزرے، سیدنا ابو بکر نماز پڑھ رہے تھے، دھیمی آواز میں تلاوت کر رہے تھے۔ آگے گئے، عمر بن خطاب کا گھر آیا، جب ان کے گھر کے پاس سے گزرے تو نماز پڑھ رہے تھے، بڑی بلند آواز سے تلاوت فرما رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ مدت کے بعد دونوں جب اکٹھے ہوئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا، مررت بک وانت تصلی تخفض صوتک، میں تمہارے حضرت ابو بکر سے کہا، اے ابو بکر میں تمہارے پاس سے گزرا، تم نماز پڑھ رہے تھے، تمہاری آواز بہت دھیمی تھی، کیا سبب تھا؟ کیوں اتنی آہستہ آواز میں پڑھ رہے تھے؟ تو حضرت ابو بکر کہنے لگے، یہ ہر بندے کے اپنے اندر کا اخلاص ہے، اپنے اندر کی ایک محبت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو آپ نماز پڑھ رہے تھے، میں نے آپ کی آواز کو بہت دھیما سنا، کیا سبب تھا؟ تو حضرت ابو بکر کہتے ہیں، قد اسمعت ما ناجیت یا رسول اللہ، اے اللہ، اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں جس کے سامنے اپنی التجائیں کر رہا تھا وہ مجھ سے زیادہ بہتر سنتا ہے، اس لیے میں آہستہ پڑھ رہا تھا کہ میرا رب ہر چھوٹی بڑی بات کو سنتا ہے۔ اب آپ نے یہی سوال سیدنا عمر سے کیا، اب ان کا اخلاص اپنی جگہ تھا، کہا، اے عمر، میں تیرے پاس سے گزرا اور تو نماز پڑھ رہا تھا، تیری نماز میں قرآن کی آواز بڑی بلند تھی، تو کہا، اے اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میں قرآن اس لیے اونچی آواز میں پڑھتا ہوں کہ سوتے ہوئے لوگوں کو جگا دوں اور شیطان کو قریب سے بھگا دوں، اس لیے میں پڑھتا ہوں۔ انہوں نے یہ نہیں کہا میرا رب سن نہیں سکتا، ان کی نیت یہ تھی کہ جو سویا ہوا ہے میری آواز سن کے جاگ جائے، وہ بھی اللہ کی عبادت پہ لگ جائے، اس کی رات بھی زندہ ہو جائے۔ تو کہا، دوسرا میرا منشا یہ ہوتا ہے کہ میں شیطان کو وہاں سے بھگا دوں، اور جہاں قرآن کی تلاوت ہوتی ہو وہاں شیطان کبھی نہیں رہ سکتا۔ کہا، اللہ کے رسول وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا، اپنے گھروں میں نماز کا کچھ حصہ بچا کے لایا کرو، یعنی فرائض تو مسجد میں ادا کرو، نوافل اور سنن گھر میں آ کے پڑھا کرو، تمہارے گھر میں پڑھنے کی وجہ سے تمہارے گھروں میں برکت ہوگی، کیونکہ قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی، اس لیے کہا تم اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، وہاں نماز کا کچھ حصہ لایا کرو۔ اور اسی طرح فرمایا کہ قرآن کا کچھ حصہ قرآن وہاں پڑھا کرو، کیونکہ قرآن پڑھنے کی وجہ سے شیطان نہیں رہتا۔ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا، اقرأوا سورۃ البقرہ، اپنے گھروں میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کیا کرو۔ کہا، جس گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت کی جائے وہاں شیطان نہیں رہ سکتا، اور جادوگر سورۃ بقرہ پڑھنے والے کی مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ آپ بے شک عامل نہیں بھی ہے، لیکن آپ نے جو سورۃ بقرہ، بعض لوگ کہتے ہیں جی میں نے اتنی مرتبہ سورۃ بقرہ پڑھی، ہمارے گھر میں جو آفتیں ہیں نہیں جاتی، حقیقتاً ان کا یہ وہم ہوتا ہے، آفت کوئی نہیں ہوتی۔ یہ اللہ ہمارے ان لوگوں پر رحم فرمائے جو اپنے آپ کو عامل کہتے ہیں۔ جب بھی کوئی شخص ان کے پاس اپنے مسائل لے کے جاتا ہے وہ فوراً کہتے ہیں جی تیرے اوپر بڑا سخت جادو ہوا ہے۔ بھئی اللہ کے بندے، تمہیں غیب کا علم ہے؟ کس نے بتایا اس کے اوپر جادو ہوا ہے؟ جب رسول اللہ پہ جادو ہوا تو انہیں تو پتہ نہ چلا، جبریل نے آ کے بتایا تو تب پتہ چلا، اللہ نے بتایا تو تب پتہ چلا۔ تو ایک مولوی کو کیسے پتہ چل جاتا ہے؟ وہ فوراً اسے کہتا ہے کہ تیرے اوپر جادو ہوا، تیرے حالات اس طرح ہوئے، تمہیں ایسے ہوا، فلاں نے ایسے کیا۔ یہ غیب کا علم تو اللہ کے پاس تھا، تیرے پاس کہاں سے آ گیا؟ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو تلاوت سکھائی، قرآن سکھایا، اس کے احکامات بتائے، اپنی زندگی گزارنے کا ڈنگ سکھلایا۔ یہ رسول اللہ کی بعثت کا مقصد تھا۔ اور میرے پیارے بھائیوں، ہم نے وہ مقصد تو بلا دیا، لیکن آپ دیکھیں کہ ہماری حکومتیں بھی ہر سال اعلان کر دیتی ہیں
کہ سیرت رحمت للعالمین اسے ہفتے کے طور پہ منایا جائے گا. یہ ہفتے کے لیے سیرت رحمت للعالمین نہیں ہے، ساری زندگی کے لیے ہے. یہ ایک ہفتے پہ لیے. اور ہوگا کیا؟ کہا 1 ارب روپیہ مختص کرتے ہیں، اور جتنے اہلکار ہیں وہ جناب کیا کریں گے؟ اپنی اپنی عمارات پہ لائٹیں جلائیں گے. کیا فائدہ ہوگا اسلام کو؟ رسول اللہ کی تعلیم کیا کس کو پہنچے گی اس سے؟ لائٹیں دیکھ کے تو انسان اور شغل میں مبتلا ہوتا ہے. اور میرے پیارے بھائیوں، میں پورے وثوق سے ایک بات عرض کرنے لگا ہوں. عرب کے اندر ایک میلہ لگتا تھا، عکاظ کا میلہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال نبوت سے پہلے 13 سال اس کے بعد مکہ مکرمہ میں رہے. ایک مرتبہ بھی آپ اس میلے میں کبھی نہیں گئے. تو جس میلے کی زندگی، جس شغل، کیونکہ وہاں ناچ گانا بھی ہوتا تھا، وہاں شعر و شاعری بھی ہوتی تھی، وہاں گپے بھی ہانکی جاتی تھی، وہاں لڑائیاں بھی لڑی جاتی تھی. یہ ساری چیزیں ایسی تھی جو رسول اللہ کو پسند ہی نہیں تھی. آج ہم ان کی محبت میں یہ سارا کچھ کریں اور یہ سمجھیں کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں. نہیں میرے پیارے بھائیوں، ہم رسول اللہ کی مخالفت کر رہے ہیں. اللہ اکبر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو معاشرہ تشکیل دیا تھا، اس کی صفات اللہ نے سورۃ الفتح کی آخری آیات میں فرمائی. کہا محمد الرسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، ان کے جو ساتھی تھے اور نبی کریم تھے، ان کی کیفیت کیا تھی؟ ان کے دلوں کی کیفیت کیا تھی؟ کہا اشداء رحماء اشداء علی الکفار. ان کے دلوں میں اگر سختی تھی تو کفار کے متعلق، آپس میں سختی نہیں تھی. رحماء بینہم، آپس میں مسلمان کے لیے بڑا ہی رحم دل تھا. آج میں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، جس کے ہاتھ میں اللہ نے تھوڑی سی بھی قوت طاقت دی ہے، جس کے قلم کو قوت بخشی ہے، کیا وہ اپنے بھائی پہ رحم کرتا ہے؟ جبکہ اللہ کا قانون یہ ہے کہ زمین والوں پہ تم رحم کرو، آسمان والا تم پہ رحم کرے گا. تو آسمان والے کا رحم مشروط ہے کہ ہم زمین والوں پہ رحم کریں. تو رسول اللہ نے جس معاشرے کی تشکیل دی تھی، اللہ اس کی صفات یہ بیان کرتے ہیں، اشداء علی الکفار رحماء بینہم. یہ تو معاشرتی زندگی کی مثال ہے کہ کفار کے لیے تو سختی تھی، اپنوں کے لیے نہیں. اپنوں کے لیے نرمی تھی، اپنوں کے لیے سختی نہیں. یہ مسلم معاشرے کی معاشرت ہے. اور اس کے بعد دوسری تعریف ان کی یہ کی، تراہم رکعا سجدا. ان کی زندگی میں دیکھیں گے یہ، وہ اللہ کے سجدوں اور رکوع سے غافل نہیں ہوتے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا. ان کی زندگی کا ایک ہی ماٹو ہے، ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ میرا رب مجھ پہ راضی ہو جائے. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود. اگر آپ ان کے چہروں دیکھو گے نا تو سجدوں کے نشان ہی نظر آئیں گے. آج من حیث القوم ہم دیکھ لیں، ہم سب بڑی اس خود فریبی میں مبتلا ہیں کہ ہم رسول اللہ سے عشق کرتے ہیں، حالانکہ عشق لفظ اسلام میں ہے ہی نہیں. محبت لفظ ہے، یہ ایک پاکیزہ اور مطہر لفظ ہے. عشق ایک غلیظ لفظ ہے، یہ ہمیشہ برائی کے اوپر بولا جاتا ہے. تو اگر ہمیں محبت رسول کے دعوے دار ہیں تو رسول اللہ نے جو معاشرہ بنایا ان کی تصویر تو یہ ہے. اللہ رب العزت نے جو بتائی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معہ، اور ان کے ساتھی کون ہیں؟ کون محمد الرسول اللہ کا ساتھی ہے اور وہ اپنے آپ کو محمد الرسول اللہ کا امتی کہہ سکتا ہے؟ اشداء علی الکفار، کفار پہ سخت، رحماء بینہم، آپس میں رحم دل، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اللہ کے فضل اور اس کی رضامندی کی تلاش ہی ساری زندگی لگے رہتے ہیں.
اللہ ہمارا نصیب بھی ایسا کر دے۔ ہماری زندگی کے مقاصد میں سب سے اول مقصد یہی ہونا چاہیے کہ میرا رب مجھ پہ کیسے راضی ہو جائے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کے چہروں پہ جب بھی نظر دوڑاؤ گے تو سجدوں کے نشان ہی نظر آئے گا۔ اللہ ہمارا چہرہ بھی ایسا بنا دے۔ یہ سجدے کی توفیق مل جانا یہ اللہ کی رحمت ہے۔ میرے پیارے بھائیو، جب اللہ ناراض ہوتا ہے نا، اللہ کسی سے رزق نہیں چھینتا، اللہ اپنی اطاعت اور فرما برداری کی توفیق چھین لیتا ہے۔ تو جس امت سے اللہ نیکی کی توفیق چھین لے، اس سے بدقسمت کون ہو سکتا ہے؟ میرے عزیز بھائیو، ہم سے پہلے ایک قوم گزری جسے بنی اسرائیل کہتے ہیں۔ یہ سیدنا یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا۔ اسرائیل عبرانی زبان میں عبداللہ کو کہتے ہیں۔ ان کی اولاد اللہ نے اس قوم کے اندر 3000 نبی مبعوث کیے تھے۔ ہمارے سیدنا اسماعیل علیہ السلام سے لے کر نبی کریم کے درمیان کوئی رسول نہیں تھا، یعنی آل اسماعیل میں سے، لیکن آل اسحاق میں 3000 بہت سے نبی آئے۔ جب انہوں نے بھی، آج بھی یہود جو ہیں ان سے پوچھ کے دیکھ لو، حضرت موسیٰ کی محبت میں ایسا کریں گے کہ جیسے ان جیسا محب ہے ہی کوئی نہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کی اطاعت ایک ذرہ برابر ان کی زندگی میں نظر نہیں آئے گی۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ نے جن لوگوں کو تورات دی تھی نا، ان کی مثال ایسے ہے جیسے گدھا ہوتا ہے۔ گدھے کے اوپر گوبر لاد دیں، غلاظت گندگی لاد دیں یا مقدس کتابیں لاد دیں، اسے یہ نہیں پتا میرے اوپر کیا ہے، اسے یہ پتا ہے میرے اوپر بوجھ ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ کمثل الحمار یحمل اسفارا، ان کی مثال اس طرح ہے جس طرح گدھے نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے۔ بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ، یہ بدترین مثال اس قوم کی ہے جو اللہ کی آیتوں کو ماننے، اس پہ عمل کرنے کے بجائے ان کو جھٹلاتی ہے، ان کا انکار کرتی ہے کہ بھائی یہ پرانے زمانے کی باتیں تھی، یہ آج کے زمانے میں یہ اپلائی نہیں ہو سکتی۔ جس طرح آج مسلمانوں کے اندر بھی بہت سے بد نصیب ایسی دعوت دیتے ہیں، بہت سے بد نصیب منبر رسول پہ بیٹھ کے لوگوں کو کہتے ہیں تم قرآن نہ پڑھنا، قرآن تمہیں گمراہ کر دے گا۔ میرے بھائیو، قرآن تو آیا ہی ہدایت کے لیے تھا، گمراہ کیسے کرے گا؟ قرآن کس بات سے انہیں روکے گا؟ یہ جو مولویوں نے اپنے آپ کو ایک مذہبی خول چڑھا کے لوگوں کے سامنے جھوٹ بکتے ہیں، قرآن ان سب چیزوں کو کھول کے رکھ دیتا ہے۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی تقدیس کے بجائے اپنے آپ کی تعظیم کرواتے ہیں۔ اور آپ دیکھ لیں کہ لوگ بیچارے یہ سمجھتے ہیں شاید اسلام کا حکم ہے کہ ہم نے مولوی صاحب کے سامنے جھک جانا ہے، ان کے ہاتھ، ان کے گھٹنوں، ان کے پاؤں کو ہاتھ لگانا ہے اور ان کے سامنے رکوع یا سجدہ کرنا ہے۔ العیاذ باللہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے صرف یہ چاہا میں آؤں تو میری تعظیم میں لوگ کھڑے ہو جائیں، فہو مقعدہ من النار، وہ سمجھ لے اس نے اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیا ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے ایک خوبصورت اصول دیا۔ آپ نے فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ، انسان کے جسم کے اندر ایک ٹکڑا ہے، ایک لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو انسان کا سارا جسم ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا الا وَهِيَ الْقَلْبُ، وہ انسان کا دل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں چہرے کے لیے میک اپ نہیں دے کے گئے تھے،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ناچنے کودنے کے لیے نہیں دے کے کچھ دے گئے تھے، بلکہ آپ ہمارے دلوں کو صاف کرنے کا طریقہ بتا کے گئے تھے۔ اس مضغہ، اس ٹکڑے کو صحیح اور صاف رکھنے کے لیے گئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پہ فرمایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں روایت ہے، آپ نے فرمایا ان اللہ لا ينظر الى صورکم، آپ جتنے مرضی خوبصورت ہیں لیکن اللہ تمہاری خوبصورتی، تمہارے چہروں کو نہیں دیکھتا۔ واموالکم، آپ کتنے میں مالدار ہیں، کتنی پراپرٹیز ہیں آپ کی، کتنی فیکٹریاں چلتی ہیں، کتنی دکانیں آپ کی چلتی ہیں، اور ایک کاروباری زندگی کے اندر آپ کا بہت بڑا مقام ہے، اللہ یہ بھی نہیں دیکھتے۔ دیکھتے کیا ہے؟ وَلَٰكِن يَنظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ، لوگ اللہ تمہارا دل دیکھتا ہے۔ وَأَعْمَالِكُمْ، اللہ تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ تو انبیاء اور رسل کی بعثت کا مقصد دلوں کو صاف کرنا، دلوں کو جلا بخشنا، اعمال کی ترتیب دینا کہ کون سا عمل اچھا ہے اور کون سا برا ہے۔ اللہ نے واضح طور پہ فرما دیا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاک کر لیا۔ رسول اللہ آئے ہی پاکیزگی کے لیے تھے، وہ جلوس نکلوانے کے لیے نہیں آئے تھے، وہ اس لیے نہیں آئے تھے کہ ہم گلیوں اور بازاروں کو روشن کریں، وہ تو اس لیے آئے تھے کہ اپنے دل کو روشن کرو، اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرو۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ، جو بدر کی لڑائی میں شریک تھے اور لیلۃ العقبہ کی 12 نقیبوں میں سے تھے، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جب آپ کے گرد صحابہ کی ایک جماعت بیٹھی ہوئی تھی، بایعونی، ہم سے رسول اللہ نے بیعت کی کچھ باتوں پہ۔ سب سے پہلی بات، اللہ تشرکو باللہ شیئا، کبھی بھی اللہ کے ساتھ کبھی کسی کو شریک نہ بنانا، چاہے نبی بھی ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا۔ ولا تسرقو، چوری نہ کرنا۔ ولا تقتلوا اولادکم، اپنی اولادوں کو قتل نہ کرنا۔ ولا تأتوا ببہتان تفترونہ بین ایدیکم وارجلکم، اور کسی پہ بہتان نہ لگانا۔ ولا تعصوا فی معروف، اچھی بات میں کبھی نافرمانی نہ کرنا۔ ومن وفا منکم فاجرہ علی اللہ، جو ان باتوں کو پورا کرے گا اس کا اجر اللہ کے پاس ہے۔ ومن اصاب من ذلک شیئا فعوقب فی الدنیا فہو کفارۃ اللہ، اگر کوئی ایسا جرم کر بیٹھے، اگر اسے اسلامی سلطنت سزا دے دیتی ہے تو یہ اس کے گناہ کا کفارہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص برائی کی طرف جاتا ہے، برائی کرتا ہے اور اللہ اس پہ پردہ ڈال دیتا ہے، اگر وہ معافی مانگتا ہے تو پھر اللہ پہ معاملہ ہے، چاہے اسے معاف کرے یا اسے عذاب کرے۔ اللہ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے متعلق حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب ایک شخص نے آپ کو طعنہ دیا کہ سنا ہے تمہارا نبی تمہیں بیت الخلاء جانے کی بھی تعلیم دیتا ہے، آپ نے فرمایا ہاں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بیت الخلاء جانے کی اور ہمیں حکم دیتے ہیں کہ قبلے کی جانب پیشاب نہیں کرنا، ہمیں اس بات کا بھی حکم دیتے ہیں کہ آپ نے اپنے دائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کرنا، اور اگر روڑے کے ساتھ اپنے جگہ صاف کرنی ہے تو کم از کم 3 روڑے لینے ہیں، اور گوبر اور ہڈی کے ساتھ آپ نے نہیں کرنا۔ آپ فخر کے ساتھ بیان کرتے ہیں، جس نبی نے ہمیں استنجا کرنے کی جانچ سکھلائی، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی کے ہر معاملے میں رہنمائی فرمائی، کیا وہ اپنی پیدائش کے جلوسوں کی رہنمائی نہیں کر سکتے تھے؟ یا یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری پیدائش کے دن تم عید کا دن منانا؟ جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت نے فرمایا سورۃ نحل کے اندر، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، ہم نے جو آپ کی طرف نازل کیا ہے آپ اسے لوگوں کے سامنے بیان کر دے،
جو بھی ہم نے آپ کی طرف نازل کیا ہے اللہ، تاکہ لوگ اس غور و فکر کریں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں لیس من عمل یقرب الی الجنۃ الا قد امرتکم، جو کام انسان کو جنت میں لے جا سکتا ہے نبی کریم نے ہر وہ کام اپنی امت کو بتا دیا۔ پھر فرمایا ولا عمل یقرب الی النار الا قد نہیتکم عنہ، جو کام تمہیں جہنم کی طرف لے جا سکتا ہے ہر اس بات سے میں نے تمہیں منع کر دیا۔ اور میرے بھائیو، جب رسول اللہ نے ہر بات واضح کر دی تو کیا یہ بات بھول گئے ہیں جو آج ہم کر رہے ہیں؟ اگر اللہ کے رسول سچے ہیں، اور یقیناً سچے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس کے اندر کوئی نیکی بھلائی، کوئی جنت کا قرب ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 63 سالہ زندگی میں کبھی ایک مرتبہ تو کر لیتے۔ آپ کے صحابہ خلفائے راشدین 30 سال کا دور، حضرت ابو بکر سب سے زیادہ رسول اللہ سے محبت کرنے والے، نبی کریم نے فرمایا میں ہر بندے کے احسان کا بدلہ دے دیا، ابو بکر کے احسان کا بدلہ باقی ہے، ابو بکر کے احسان کا بدلہ اسے اللہ دیں گے۔ کیا سیدنا ابو بکر نہیں یہ کر سکتے تھے؟ کیا سیدنا عمر یہ نہیں کر سکتے تھے، جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان بعد النبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے۔ تو ہم کس رستے پہ چل رہے ہیں؟ تو میرے پیارے بھائیوں، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مطہرہ سے جو بات بتائی ہے صرف وہ دین ہے۔ اور آپ نے فرمایا من احدث فی امرنا ھذا فہو رد، جس نے میرے اس دین کے اندر کوئی ایسا کام کیا جو میں نے نہیں کیا، اللہ کے ہاں وہ کبھی قبول نہیں ہوگا۔ اللہ یہ باتیں مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر